نبی ہے، بخاری کا جاہل نبی نہیں ہے، یہ نہج البلاغہ کا نبی ہے۔ کہا اچھا آپ نے لکھا یہ سب؟ کہاں؟ کہ میرا بھائی محمد پڑھ رہا تھا۔ کہا کوئی اور بھی تھا؟ کہاں؟ یہ دونوں شہزادے یہ بھی پڑھ رہے تھے۔ کہا یاری یہ بتائیے اور کیا لکھا؟ اور کیا لکھا؟ کہا کہ سنو جو اب تک ہو چکا وہ لکھا۔ ہمارا آج قسم خدا کی سو رہے ہیں جتنی میں محنت کرتا ہوں، جو اب تک ہو چکا وہ میں نے لکھا، جو صبح قیامت تک ہوگا وہ میں نے لکھا۔ بھائی مجھے کہنے دیجئے، پکڑیے گا نہیں بعد میں، اسی کو کاتب تقدیر کہتے ہیں۔ ارے قسم خدا کی، اسی کو تو کاتب تقدیر کہتے ہیں۔ یہ دونوں شہزادے یہ بھی وہیں کھڑے تھے۔ کہا یہ بتائیے جب آپ نے لکھا تو قلم تھا؟ کہاں قلم تھا؟ کیا روشنائی تھی؟ کیا روشنائی تھی؟ تختی تھی؟ کیا تختی تھی؟ وہ بورڈ جس میں روشنائی کا وہ بھی تھے۔ ساتھ جڑے رہیے تھوڑا سا۔ خیالی یہ بتائیے کاہے سے بنی؟ یہ تختی کاہے سے بنی؟ یہ لوح کس چیز سے بنی؟ یہ قلم کاہے سے بنا؟ یہ روشنائی کاہے سے بنی؟ کا نور سے بنی۔ کا نور کس کا تھا؟ کا ہمارا نور، یہ ہمارے نور سے بنی۔ قیامت کا جملہ اگر آپ تک پہنچ گیا مجلس کامیاب۔ بس ایک مرتبہ ابن عباس پلٹ کے کہتے ہیں کہ یا علی یہ بتائیے یہ سب نور سے بنا، آپ کاہے سے بنے؟ آپ کاہے سے بنے؟ میرے مولا نے پلٹ کے کہا لا شے، نہیں پہنچا نہیں پہنچا، میں کیا کروں؟ کچھ نہیں تھا، ہم تھے۔ کلیئر کر دوں گا یہ بات آج اس منبر سے، ثابت کرنا دوں تو کل منبر پر نہ بیٹھنا دیجیے گا کہ کچھ نہیں تھا، ہم تھے۔ آپ صبح کو نماز کے لیے اٹھتے ہیں یا نہیں؟ خدا کرے جو نہیں اٹھتے وہ اٹھنے لگے۔ اچھا یہاں تو ماحول دوسرا ہے، ہم تو بھائی ایسی جگہ رہتے ہیں کہ صبح کو اذان کی آواز کانوں میں آتی ہے، اور آپ بھی اپنے جب ملک پاکستان یا ہندوستان جہاں کے لیے جائیں گے مسلم محلے میں رہتے ہیں تو آواز آئے گی، آپ اٹھیں یا نہ اٹھیں یہ آپ کو اختیار ہے۔ اور آپ کنورٹ لے کے یہ کہہ کے دوبارہ اب روزانہ ہی دیتا ہے یہ روزانہ، کوئی آج نئی بات ہو رہی ہے تو روزانہ ہی کا ہے اس کا کام۔ اذان کی آواز آتی ہے یا نہیں؟ سنی ہے یا نہیں؟ ارے صبح کی نہیں سنی، یہی اسی ملک میں کہیں تو سنی ہوگی، کسی ٹائم کی سنی ہے یا نہیں؟ کیا کہتا ہے مؤذن؟ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے مجھے بتائیے؟ اللہ بڑا ہے۔ کیا اس مؤذن کے یا آپ کے کہنے سے اللہ بڑا ہے؟ جب سے اللہ ہے تب سے بڑا ہے، کسی کے کہنے سے نہ وہ بڑا ہوگا نہ چھوٹا ہوگا نہ درمیانی ہوگا۔ ہاں جب سے وہ ہے تب سے بڑا ہے۔ یہ لفظ بڑا ذہن میں آ رہا ہے آپ کے کہ اللہ بڑا ہے؟ آپ میرے گھر ہندوستان آئیے، میں اپنے بچے سے ملاقات کراؤں گا آپ کی۔ میں نے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، کیا آپ کے ذہن میں آیا میرا بیٹا ہے؟ بس ختم ہو گئی بات۔ بات مبہم ہے، کلیئر نہیں ہے، بس آپ کا بیٹا ہے، ختم ہو گئی بات۔ میں نے کہا یہ میرا بڑا بیٹا، یہ میرا بڑا بیٹا۔ جیسے ہی بڑا کہا ذہن میں کیا آیا؟ کوئی چھوٹا بھی ہے۔ جیسے میں نے کہا یہ میرا بڑا بیٹا،
آپ کے ذہن میں فوراً آیا کوئی چھوٹا بھی ہے؟ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ آپ کے ذہن میں آیا کوئی چھوٹا بھی ہے؟ اللہ چھوٹا نہیں، کوئی چھوٹی سا، کنفیوز نہ ہو جائیے گا، شرک سے بچیے گا، تھوڑا سا بچ کے نکل جائیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ذات اور بھی ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قسم مختصر، ذات پروردگار کے بعد کوئی ذات ہے جو فوراً اللہ کے بعد ہے۔ ہمیں علماء نے کتابوں میں پڑھایا اور ہم نے پڑھا اور ہم پڑھاتے ہیں، جو ذات ہے وہی صفات ہے، جو صفات ہے وہی عین ذات ہے، دونوں چیزوں کو جدا نہیں کر سکتے۔ مثلا اللہ رازق ہے، کب سے رازق ہے؟ کوئی ہے جو بتلائے؟ جب سے اللہ ہے تب سے رازق ہے۔ ہم نے کہا اللہ کریم ہے، کب سے کریم ہے؟ جب سے اللہ ہے تب سے کریم ہے۔ ہم نے کہا اللہ رحمان ہے، کب سے رحمان ہے؟ جب سے اللہ ہے۔ یہ ساری صفات ذات کے ساتھ ہیں، اللہ کی صفات ذات سے الگ نہیں کر سکتے۔ رکیے تھوڑی سی دیر کے لیے، کوئی ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کی ذات اور صفات ایک ہی ہوں، جیسے ہی وہ پیدا ہوا اس کی صفت بھی ہو؟ اس مجمع میں کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اگر میں اعلان کر دوں کہ ساتھ جب میں پیدا ہوا تھا میرے گھر پہ بڑی بھیڑ تھی، بڑا ہنگامہ، مبارک ہو مبارک، کہا صاحب کس بات کی مبارکباد؟ بچہ ہوا؟ کہ نہیں، بچے تو سب کے ہوتے ہیں۔ خطیب پیدا ہوا، عالم پیدا ہوا، کینیڈا مجلس سے پڑھے گا، مونٹریال جائے گا۔ صاحب پروفیسر پیدا ہوا، مجمع کہے گا مولانا کا گرمی میں اثر ہو گیا، گرمی کا اثر ہو چکا ہے مولانا میں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا یہ پہلے پیدا ہوئے، بعد میں یہ اسناد لی ہیں، پہلے میں پیدا ہوا۔ کسی نے یونیورسٹی میں دیکھا کہ اسٹوڈنٹ ہیں، کسی نے پڑھاتے ہوئے دیکھا کیسا پروفیسر ہیں، کسی نے منبر پہ دیکھا کہ خطیب ہیں، کسی نے منبر پہ دیکھنے کے بعد مولوی عالم ذاکر کہہ دیا۔ میں پہلے، صفات بعد میں، میں پہلے صفات بعد میں۔ کیا خدا بھی ایسے ہی ہے کہ ذات پہلے صفات بعد میں؟ نہیں، جو ذات ہے وہی صفات، جو صفات ہے وہی عین ذات۔ ہم ایک منٹ کے لیے بھی الگ نہیں کر سکتے۔ ہم کیسے اس کو رازق مان لیں؟ جب کسی کو رزق دے گا تبھی تو رازق کہلائے گا، جب کسی کے ساتھ کرم کرے گا تبھی تو کریم کہلائے گا، جب کسی کے ساتھ رحم کرے گا تبھی تو رحمان کہلائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ذات ایسی ہے کہ جس نے رزق لیا کہ یہ رازق کہلایا۔ ارے قسم خدا کی، آپ نے توجہ نہیں کی۔ اس نے کرم لیا تو یہ کریم کہلایا، اس نے رحم لیا تو یہ رحمان کہلایا۔ ہمیں چھوڑیے، کہاں کی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ تھا، ہے، رہے گا، لفظ اللہ نہیں تھا، یہ لفظ اللہ نہیں تھا۔ یہ کہاں سے آیا؟ کہ اللہ نے کہا میں اللہ ہوں؟ نہیں، پہچانیے پہچانیے۔ ارے آمنہ کا لال اللہ اللہ نہ کہتا تو اللہ اللہ نہ بنتا۔ صلوات پڑھیے بر محمد وعلی محمد۔ میں نے شاید یہ بات صلوات پڑھیے بر واضح ہونا، لیکن صاحب بھائی چھوڑ دیجئے ذاکر کی جسمت، مائک، گرمی، یہ سب ہم لوگ صبح سے شام تک ہے نہیں، لیکن مائک نہیں کہ ہم لوگ ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ آج تو پھر بھی غنیمت ملا ہے۔
मानना पड़ेगा कि कोई ज़ात है, फौरन अल्लाह के बाद। अब वो कितना टाइम है मेरे पास नहीं, जब टाइम ही नहीं था, टाइम पे भी किताबें आ चुकी हैं, टाइम ही नहीं था, ये थे, टाइम नहीं था, ये थे। अच्छा चलिए साथियों, कुरान 6666 आयत, 114 सूरत। मैंने बड़ा प्यारा लतीफ सा जुमला कहा था, एक अल्लाह और 14 मासूमीन, गिनती भी बड़ी प्यारी है, इसलिए तो 114 बने हैं। अब कुछ लोगों ने इस किताब के मुताबिक कहना शुरू किया, कुछ क्या, नबी के साहबी, नबी के अगल बगल वाले, कोई गैर नहीं थे। कभी आप इधर उधर के समझ लें, कोई दीवार थाम के आ गया हो, हाँ, कोई कनाडा से पहुंच गया हो, कोई रशिया से आ गया हो, सब वहीं के लोगों ने। जब नबी ने कहा कि मुझे कलम दो, मैं उन सारी चीजों को समझ रहा हूँ, बहुत लंबी बात हो जाएगी, और आज के दौर में इतना टाइम भी नहीं है, लोग थक भी जाते हैं, किसी को शुगर है, किसी को कुछ है, बहुत सारी बीमारियां हैं कि मरीज 1-2 घंटे 3 घंटे तक जाके पढ़ता रहे, वो दौर खत्म हो गया। नबी ने कहा कि मुझे कलम दो, कलम, कागज, ये सारी चीजें नबी ने मांगी। क्या कहा, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, यही किताब है, अल्लाह की किताब। ये किताब 3 हिस्सों में तकसीम है। नौजवानों के लिए पढ़ रहा हूं, बड़े मुझसे जानते हैं, ये किताब 3 हिस्सों में तकसीम है, मुनकसिम है। एक हुरूफ मुक़त्तआत कहलाते हैं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। एक हुरूफ मुक़त्तआत कहलाते हैं, और एक आयात मुतशाबिहात कहलाती हैं, और एक आयात मुहकमात कहलाती हैं। तीनों की तारीफ अलग अलग है, तीनों की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। हुरूफ मुक़त्तआत, आप जैसे कुरान खोलेंगे, सूरह हम के बाद फौरन आता है अलिफ लाम मीम, नून काहा या ऐन स्वाद, इस तरीके से लफ्ज़ हामीम, ये कहलाते हैं हुरूफ मुक़त्तआत। इनका क्या मतलब है? इनका न तर्जुमा हुआ 1400 साल से अभी तक। ये साहब ये कह देते हैं साहब ये कोड वर्ड है, और कोड वर्ड है, किससे बात कर रहा कोई? अल्लाह है, किससे बात कर रहा कोड वर्ड में, इशारों में किससे बात? इसका मतलब कि किसी से बात करता है, किसी से बात करता है तभी तो कोड वर्ड है। अगर अच्छा चलिए आगे बढ़िए। आयात मुतशाबिहात, ये वो आयात हैं कि जिनका आप तर्जुमा कर लीजिए, तशरीह नहीं मालूम है, बस कर दी। मुतशाबिहात, अल्लाह कहना क्या चाहता है ये नहीं मालूम है, ये मुतशाबिहात है। मुहकमात वो आयात हैं कि जिनका तर्जुमा कीजिए, तशरीह कीजिए, तफसीर कीजिए, और आपको उनका मफहूम भी मालूम हो जाएगा कि अल्लाह कहना क्या चाहता है, अल्लाह का इरादा क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 तरह की बातें निकल के आई। एक वो कि जिनका आप तर्जुमा भी नहीं कर सकते, एक वो कि तर्जुमा तो कर लेंगे लेकिन मालूम नहीं वो कहना क्या चाहता है, एक वो कि जिनका तर्जुमे के साथ साथ आपको मफहूम भी मालूम हो जाएगा। मसलन अकीमुस्सलात, नमाज पढ़ो, आतु ज़कात, ज़कात दो, ये सारी की सारी आयत जो हैं मुहकमात में है। अब आइए पहले बहस कर लें हुरूफ मुक़त्तआत पे। ये वो हुरूफ हैं कि जिनका आप तर्जुमा नहीं कर सकते, तर्जुमा भी नहीं कर सकते। पालने वाले ऐसी बेकार चीज तूने नाज़िल क्यों की कि उसका हम तर्जुमा भी ना कर पाए। मसीहत ने पलट के कहा पहले अपने जाहिल होने का सर्टिफिकेट लगा, बाद में कहना किताब काफी है। सो गए तो मैं बहुत वाकई थक गए। लिख अलिफ लाम मीम, नीचे लिख हमें नहीं मालूम, हम जाहिल, नीचे लिख और फिर ब्रैकेट में लिख अल्लाह की किताब काफी। अरे जाहिल, तुझे अलिफ लाम मीम का मतलब मालूम नहीं तो किताब कैसे काफी हो गई?
اسے تو حروف مقطعات نہیں معلوم ہے، یہ تک نہیں معلوم کہہ رہا کہ کتاب کافی ہے، پہلے نیچے لکھ بڑا بڑا ہم بھی پڑھیں کہ مجھے نہیں معلوم اپنے جاہل ہونے کا سرٹیفکیٹ سند لگائے ہم، اور پھر آگے لکھ اللہ کی کتاب کافی ہے، پھر ہم بتائیں گے کہ کیسے کافی ہے۔ اب آئیے متشابہات پہ، کہ صاحب یہ وہ حروف ہیں، یہ وہ آیات ہیں جن کا آپ ترجمہ کر لیجئے۔ یہ نہیں معلوم کہ مشیت کہنا کیا چاہتی ہے، مشیت کی مشیت کیا ہے، جملے نہیں پہنچ رہے قسم خدا کی۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں بڑے قیمتی جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ مشیت کی مشیت کیا ہے، کہ مشیت نے ایسی چیز نازل کیوں کی جو ہمیں معلوم نہ ہو۔ مشیت سے میں نے پلٹ کے کہا پالنے والے یہ کیا کیا، کہا جاؤ جانے کے بعد راسخون فی العلم کے دروازے پہ پوچھ، میں نے اس کو سارا علم عطا کیا ہے، اس دروازے پہ جاؤ، جا کے معلوم کر، وہ بتائیں گے۔ میں نے کوئی چیز اب بیکار پیدا نہیں کی ہے، حروف مقطعات بھی بتائیں گے اور آیات متشابہات بھی بتائیں گے۔ محدث دہلوی کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، آپ سوچ نہیں سکتے، بڑی تفاسیر اور بڑی کتابیں لکھی ہیں محدث دہلوی نے۔ اب انہوں نے متشابہات اور محکمات کی فہرست بنانا شروع کر دی کہ یہ محکمات ہیں، یہ متشابہات ہیں۔ اب متشابہات میں ایک آیت مجھے ملی، بہت ساری آیات ہیں، اصلے چاہیے صرف متشابہات پہ بولنے کے لیے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے قل کہہ دو، ان سے کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ تھوڑی سی دیر کو رکیے، پالنے والی یہ کیوں کہے، تو کہہ دے کہ یہ تمہارے جیسا ہے، یہ کہنے میں کیا پریشانی ہے، میرے نبی سے کیوں کہلوا رہا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے نبی تم کہہ دو میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ ارے بھائی تو خود کیوں نہیں کہہ دیتا کہ یہ تمہارے ہی جیسا ہے جیسے تم ہو؟ ایسے کیا پریشانی ہے؟ مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کروں، نوجوانوں تک بات پہنچ جائے۔ میں نے مجلس پڑھتے پڑھتے ایک جملہ کہا، بھائی مجمع مجھے معاف کرے، میں بڑا جاہل ہوں۔ جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا، نوجوان کھڑا ہوا، مولانا نیچے آئیے، یہ جاہل کا منبر نہیں ہے، یہ صاحب سنونی کا منبر ہے، نیچے آئیے۔ یہ میرے دو چار تو چاہنے والے ہوں گے یہاں، بھائی 5-6 مجلسیں ہو چکی ہیں سنتے ہوئے، وہ کہیں گے نیچے بھائی، بچے سے ڈانٹ کے کہیں گے چپ، کہا کہ نہیں خاموشی سے سنو۔ بچہ فوراً پلٹ کے کہے گا ارے کیسے سنے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جاہل ہوں۔ کہا نہیں ٹھیک ہے، ان کو حق ہے کہنے کا، تمہیں حق نہیں ہے، بیٹھو نیچے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، چپ ہو کے بیٹھ جاؤ۔ مجلس ختم ہو گئی، سب یہاں پتہ نہیں ہے سسٹم یا نہیں، ہمارے ہندوستان پاکستان میں تو ہے، قہوے خانے چائے خانے، وہاں جا کے چرچے ہونے شروع ہو گئے کہ صاحب مولانا جو مجلس انڈیا سے پڑھنے آئے ہیں پڑھتے تو بہت اچھی ہیں، آپ تعریف کریں یا نہ کریں میں نے خود کر لی ہے، پڑھتے تو بہت اچھی ہیں مگر ہیں جاہل۔ وہاں بھی کوئی نہ کوئی میرا چاہنے والا کہنے لگے یہ کیسے کہہ دیا تم نے؟ کہنے لگے ارے صاحب وہ ممبر سے کہہ رہے تھے، کیا ممبر سے جھوٹ بولیں گے؟ وہ ممبر سے کیا جھوٹ بولیں؟ کہا خود چھپ، ہم نے کہنا ان کو حق ہے۔ کہا کیا حق ہے؟ کیا میں نے سچ بولا تھا یا جھوٹ بولا تھا؟ یقین جانیے سچ تو نہیں ہے، نہ سچ ہے نہ جھوٹ ہے، پھر کیا ہے؟ کہا صاحب یہ ہے ان کی ساری، ایک اردو ادب نے نیا لفظ دیا ہم کو، یہ ہے ان کی ساری۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ان کو حق ہے وہ کہیں، آپ کو حق نہیں ہے۔
पहुंच रही है बात? उनको हक है, तुम्हें हक नहीं है। यहां बहुत बड़ा आलम मुस्तहिद बैठे हैं मजलिस में। मैंने मजलिस पढ़ी, बाहर जाते उन्होंने कहा जबान तो तेज चलती है, सारी चीजें हैं, आता जाता कुछ नहीं। अब क्या हुआ? बदल गया। मुझसे बड़े ने जैसे ही कहा मेरे लिए सनद बन गई। नहीं तवज्जो कर रहे हैं आप। मैंने कहा इनके सारी, मैंने कहा इनके सारी, मुझसे बड़े ने कहा सनद बन गई। टेलीफोन पे बातें हो रही थी सुहेल साहब से, कहा साहब टिकट करा लीजिए, ये करा लीजिए, ऐसे ऐसे, और यहाँ से फ्लाइट, वहां से फ्लाइट, सारे रास्ते मैंने बताया साहब लखनऊ से दिल्ली आऊंगा, दिल्ली से सुई जाऊंगा और सुई से यहाँ पहुंचूंगा। लेकिन सुहेल साहब माफ करिएगा, हम लोग नंबर से झूठ नहीं बोलते, मिसाल देते हैं जिसको आप गलत समझ लेते हैं। मैंने सुहेल साहब से कहा कि ये बताइए सुहेल साहब मैं रुकूंगा कहाँ, मैं रुकूंगा कहाँ, मेरे रहने का कयाम कहाँ का इंतजाम किया आपने रहने खाने का? कहने लगे मेरी झोंपड़ी पे मेरे साथ चटनी रोटी, झोंपड़ी चटनी रोटी। मौलवी हूं, जाकिर हूं, दोनों लफ्ज जाकिर और मौलवी के करीब से भी नहीं गुजरे। झोंपड़ी चटनी रोटी, अब वादा हो गया, फंस गया, टिकट भी हो गया, चकमा भी नहीं दे सकता, नुकसान लंबा हो जाएगा। चलो भाई 10-12 दिन सुहेल साहब की झोंपड़ी में रहा जाएगा, चटनी रोटी खा के गुजारा किया जाएगा, मौला को याद किया जाएगा, जो की रोटियां कम से कम इन्हीं 10-12 दिन याद कर लिया जाएगा। अब इन्होंने गाड़ी भेज दी एयरपोर्ट, वो मुझे लेके आया। मेरे जहन में बिल्कुल झोंपड़ी हिंदुस्तान वाली, उसमें मुझे रहना है, और जाते के साथ ही मुझे बेहतरीन लहसुन की या मेरे लाल मिर्च की चटनी और रोटी मिलेगी खाने के लिए। अब जैसे ही मैं आया, बेहतरीन आलीशान मकान, अरे ये तो झोंपड़ी कह रहे थे। मैंने कहा वो आपकी झोंपड़ी कहाँ है? कहने लगे अरे हुजूर ये, अरे मैंने कहा ये झोंपड़ी है तो महल किसे कहते हैं? क्या इन्होंने झूठ बोला? अरे सो के सुन रहे, कसम खुदा की सो के सुन रहे, आप मैं क्या करूं? इतना बड़ा जुलूस भी नहीं था कि जिसमें आप थक गए हों। हिंदुस्तान पाकिस्तान के जुलूस भी देखे होंगे सुबह से शाम तक के। अरे ये झटका नहीं, यही है। क्या ये झूठ बोल रहे हैं? माफ करिएगा, झूठ नहीं है तो सच भी नहीं है। क्या ये क्या है? क्या ये इनके सारी अपने अच्छे मकान को ये झोंपड़ी कह रहे हैं? मैंने कहा चलो यहां तक तो बर्दाश्त कर लो, खाना लगे बेहतरीन मुर्गो मुसल्लम, मटन का कोरमा, रोटियां, चटनी ढूंढ रहा हूं मैं, चटनी कहाँ है? मैंने कहा आपने तो ये कहा था मौलाना चटनी का, यही तो है। भाई ईमानदारी से मेरा मजमा बतला दे, ये झूठ बोलना या सच? न झूठ है न सच, सबको छोड़ते हुए ये है इनके सारी। अब पढ़िए आयत, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। हे मेरे नबी तू कह दे मैं तुम्हारे जैसा। अरे कसम खुदा की सो गया, कहां बैठे आप? तू कह दे मैं तेरे तुम्हारे जैसा। अगर तुम कहोगे तो इनके सारी, अगर मैं कह दूंगा तो सनद बन जाएगी। ये कहां बैठे आप? ये सारा जाहिल मुसलमान चिल्ला के कहेगा अल्लाह ने कहा हमारे जैसा। सलावत और मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे नबी तुम कह दो, तुम कह दो, मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा, तुम कह दो।
شادی ہوگی کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. عزیزان گرامی خدا مغفرت کرے, کروٹ کروٹ جنت عطا کرے. مولوی اسماعیل مبلغ اعظم پاکستان آپ کے, انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ رسول کو بس ایسے سمجھ لیجیے, نوری پلس بشر برابر نوری بشر. ارے اب تو خوش ہو جائیے, اب تو سمجھ میں آ گیا. نوری بشر, یہ نوری بشر ہے. یہ علامہ مبلغ اعظم کا جملہ ہے جو میں نے آپ کے حوالے کر دیا. عزیزان گرامی, قرآن انشاءاللہ کل اسی نہج پر اور تھوڑی سی آگے بات پڑھ جائے گی, پھر موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. ذات پروردگار نے لوح پہ نازل کیا شب قدر میں, یاد رکھیے گا, اور وہاں سے جبرائیل کو ٹائم لگا 23 سال. 23 سال میں اقرا سے شروع ہوا, والناس پہ جا کے ختم ہو گیا. قرآن مجید مالک کائنات نے اپنے حبیب کے سینے کے اوپر نازل کیا. اما آیت ہی کے ذہن میں ایک بات اور سن لیجیے, پتہ نہیں ٹائم زیادہ تو نہیں ہوا ہے. قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کو نبی کو اپنے سینے پہ لینے میں دشواری آئی, پریشانی ہوئی, پسینے آ جاتے تھے, مدد نہیں لی کسی کی مدد نہیں لی, پورا اپنے سینے کے اوپر قرآن نازل ہوتا چلا گیا. ایک موقع ایسا آیا کہ جس میں مدد کی ضرورت پڑی. بالکل میرے موضوع سے ملتی ہوئی بات بیچ میں آ گئی, آپ کے حوالے کے لیے دے رہا ہوں. نبی آئے گھر کے اندر, پسینے میں شراب ہو, بیٹی کے گھر, بیٹی کے گھر آئے, اور آنے کے بعد کہا, اور ابھی آپ نے مسجد سے پہلے سنا, آئے اور آگے کہا کہ بیٹی میں اپنے جسم میں ذوق محسوس کر رہا ہوں, ذوق محسوس کر رہا ہوں. بیٹی نے لا کے چادر دے دی, آرام کریے, سو جائیے. میں مجلس پڑھنے کے بعد تھک جاؤں تو مجھے آرام کی ضرورت ہے, آرام کی ضرورت ہے. جاؤں اور بالکل سناٹے میں ایسی میں سے چلا کے لحاف تان کے لیٹ جاؤں, ذوق دور ہو جائے گا. نبی آئے کہا آپ نے جسم میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. بیٹی نے چادر یمانی دے دی, وہ گئے اور جا کے اس میں لیٹ گئے. مجلس پڑھنے کے بعد جب میں تھک گیا اور گیا جا کے اپنے کمرے میں جہاں بھی ہوں آتے تھے, وہاں کچھ بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے مثلا, وہ بچے آئے دستک دے رہے, بار بار کھٹکھٹا رہے ہیں. ہم بھی آ گئے اور ایک ادھر مولانا بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. بچوں کی عادت, اب صاحب خانہ بچوں کو ڈانٹ رہا, نہیں آرام کرنے دو, ادھر نہ جانا. اچھا اب ایک دفعہ دیکھ لیجیے کیسے دیتے ہیں. بچے ہیں, بچوں کی باتیں ہیں, بچے ضد کر رہے ہیں. چلیے صاحب بچے ضد کر گئے, اندر آ گئے, نہیں توجہ کر رہے ہیں. شہزادی نے چادر دی, ایک بچہ آیا اور آتے کے ساتھ سلام دیا اماں کو, کہا نانا کی خوشبو کہاں ہے, اندر ہے. چادر علامہ شبلی نے جو لکھی ہے وہ اتنی بڑی تھی کہ نبی پیر ڈھانپیں تو سر کھل جائے, سر ڈھانپیں تو پیر کھل جائے, اتنی بڑی چادر. دوسرا آیا, کہا سلام, بھائی کی خوشبو نانا کی, کہاں اندر. شہزادی کیا کر رہی ہو, بابا کو آرام کرنے دو, تھکے ہوئے ذوق محسوس کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہی ہیں آپ, چلے جاؤ پھر جیسے. لیجیے بھائی, کچھ دیر کے بعد وہ بھی آ گیا, فاتح خیبر و خندق, صاحب ذوالفقار, ولیوں کا ولی, متقین کا امام, شیعوں کا پہلا, وہ بھی آ گیا. سلام کا آپ نے کہاں چادر میں لیجیے. بچے ضد کر گئے ہوں گے, شوہر کو بھی بھیج دیا, چھوٹی سی چادر, آرام کرنے بابا آئے گھر میں, بیٹی کے گھر میں آرام کے لیے آئے نا, آرام کرنے دیجیے. نہیں چادر میں, وہ بھی چلے گئے چادر میں. لیجیے بھائی, ہو گئی قیامت. کچھ دیر کے بعد خود بھی چلی گئی, اور لیجیے.
تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل آ گئے. جبرائیل کا معلوم ہے آپ کو قد, ایک بار بتلاؤں, ایک سرا مشرق میں ایک مغرب میں, وہ بھی اس چادر میں آ گئے. امام حسن نے حسین سے کہا اے بھیا پیر ادھر کرو, پریشانی ہو رہی ہے, الجھن ہو رہی ہے, تم تھوڑی جگہ مجھے بھی دو. علی نے اپنے پیروں کو سمیٹا کہ رسول ہے. رسول نے کہا علی تھوڑا سا دیکھو, دھیان رکھو, میں بھی ہوں, بہرحال پڑھا ہوں تم سے. اب چادر کے اندر باتیں ہونا شروع ہو گئی. کوئی ہاتھ ہٹا رہا ہے, کوئی پیر ہٹا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. ہوا ایسا تو پھر یہ اس چادر میں آ کیسے دے؟ اگر کسی نے پیر ادھر سے ادھر نہیں ہٹائے, کسی کے ہاتھ بات نہیں کہا ادھر ہو جاؤ ادھر لیٹ جاؤ, مجھے بھی جگہ دے دو. ابھی یہاں پہ صرف 200 لوگ اور آ جائیں, 100, پھر دیکھنا اس سال کا منظر کیا ہوگا. وہ کہے گا بس مولانا ختم کر رہے ہیں, تھوڑی سی جگہ دے دو بھیا, ادھر کو کھسک جاؤ, ادھر بیٹھ جاؤ, ادھر چلے جاؤ. یہی ہوگا نا. اس چادر میں کسی کو کوئی پریشانی نہیں, بڑے آرام سے. جبرائیل بھی آ گئے. مثال کے ذریعے سے واضح کروں, یہ لائٹیں چل رہی ہیں چاروں طرف, اور لگا دیجیے, ایک لائٹ ادھر لگا دیجیے, ایک ادھر لگا دیجیے, ایک ادھر ایک ادھر ادھر, چاروں طرف لائٹیں اور لگا دیجیے. دیکھیں تھوڑی دیر کے بعد اس ہال میں جھگڑا شروع ہو جائے گا. ادھر والی لائٹ کہے گی مجھے جگہ دو, ادھر والی کہے گی مجھے دو. سو رہے ہیں آپ, سو رہے ہیں آپ. اب نور آپس میں ٹکرا رہا ہے. مولانا نور نہیں ٹکرا رہا, گرمی کا اثر ہو رہا ہے. کتنا ہی نور آ جائے, نور کو نور سے پریشانی نہیں ہوتی. سمجھ میں آ گئی چادر یا نہیں؟ چادر سمجھ میں آ گئی. نور کو نور سے پریشانی نہیں ہوتی ہے. اس سارے کے سارے چادر میں اکٹھا ہو گئے. ذوف کے سینکڑوں مانیے, 2 آج کی مجلس میں بتائے دے رہا ہوں. ایک ذوف یہ, میں مجلس پڑھنے کے بعد تھک کے کمرے میں جا کے لیٹ گیا. اور ایک ذوف یہ, ایک کونٹل کی بوری یہاں رکھی آپ نظر, چلو مولانا کو آزماتے ہیں کتنے طاقتور ہیں. مولانا ذرا اٹھائیے, متوجہ رہیے گا, بس مجلس تمام ہو رہی ہے. رب تو مسائب دے دوں یا ہل سکتے. اب میں اٹھا رہا ہوں, اس سے ہل بھی نہیں رہی ہے. 1.5 کونٹل وزن. میں نے کہا بھیا تم لوگ سب آؤ اور آ کے میری مدد کرو. نہیں پہنچی بات, نہیں پہنچی. ایک ذوف ہو کہ جس میں مجھے آرام کی ضرورت, اور ایک ذوف ہو کہ جس میں مجھے مدد کی ضرورت. آئے تطہیر کا اتنا بھاری وزن تھا جس نے قرآن تو اٹھا لیا, آئے تطہیر کا وزن نہیں اٹھا پا رہا تھا. ارے قسم خدا کی, کہاں بیٹھے سن رہے ہیں آپ؟ حسن آ جاؤ, حسین آ جاؤ, علی آ جاؤ, فاطمہ آ جاؤ, سب مل جائے تطہیر اٹھا لیں. کہیں نہیں ملے گا آپ کو کبھی ضرورت پڑی ہو. اتنا بھاری وزن تھا تطہیر کا. حسن آؤ, حسین آؤ, علی آؤ, فاطمہ آ جاؤ, سب مل کے اٹھائیں گے. سب نے آئے تطہیر کو مل کے اٹھا دیا. کتنی بھاری تھی. اور اسی آئے تطہیر جس کے دروازے پہ نازل ہوئی, اس کے دروازے پہ آگ لگ گئی, گھر جلانے کی دھمکی دی گئی. دھمکی نہیں, دروازے میں آگ لگا دی گئی. صبح تک جب صاحب اللہ, اے بابا میرے اوپر وہ مصیبتیں پڑی, اگر دنوں پہ پڑتی تو اس گندھیری رات کے تاریخ ہو جاتے, پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. ہاں اداروں کبھی آپ نے سیدہ سے جا کے معلوم کیا, دیدی بتائیے کون کون سی مصیبتیں پڑی. چلتا ہوا دروازہ میرے پہلو پہ گرا, میرا بچہ شہید ہو گیا.
میں نے علی کے گلے میں رسی کا پھندا دیکھا. میں کہوں گا شہزادی جب علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی تو کتنے گلے تھے؟ کہا علی کا اکیلا تھا. ذرا کربلا میں آ کے دریافت کیجیے، ایک رسی ہے 12 گلے ہیں. اے شہزادی یہ بتائیے کہ جب آپ نے کہا کہ میں سر کے بال پریشان کر دوں گی تو کیا ہوا؟ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی. اے شہزادی ذرا کربلا میں آ جائیے، آپ کی بیٹیاں بڑھے نظر ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے جا رہی، خیموں میں آگ لگ رہی ہے. سجاد پلٹ کے کہتے ہیں پھوپھی اماں ہم جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل آئیں؟ شہزادی نے سجاد سے پوچھا. سجاد نے پلٹ کے کہا پہلا فتویٰ امام نے جو دیا ہے وہ دیا ہے کہ جان کا بچانا واجب ہے. عزادارو آج 5 محرم ہے، شہزادے محمد سے منسوب ہے. عزادارو جب جناب زینب چلی تھی، میں نے شاید پہلی مجلس میں ذکر کیا تھا، عبداللہ کے سامنے سر جھکا کے کھڑی ہو گئی تھی. جناب عبداللہ بے چین ہو گیا اور تیز نکل گئی. اور عبداللہ کہا شہزادی تم میرے سامنے کبھی اس طریقے سے نہیں کھڑی ہوئی ہو، آج ایسے کیوں کھڑی ہو؟ کہا میرا ماج آیا. ابھی تو غریب بات ہے. شہزادی نے پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ اگر حسین کو مجھ سے جدا کر دیا جائے تو کیسا ہوگا؟ تو جناب عبداللہ نے پلٹ کے کہا زینب تمہارا دم نکل جائے گا، تم حسین کے بغیر نہیں رہ پاؤ گی. کہا میرا ماج آیا مدینہ چھوڑ رہا ہے. کہا پھر کہا میں ساتھ جاؤں گی، میں اکیلے نہیں جانے دوں گی، اپنے بھائی کے ساتھ مجھے جانا ہے. کہا زینب بس ایک شرط ہے. کہا کہ شرط نہ رکھو، کچھ نہ کہو. کہا نہیں میری شرط سن لیجیے اس کے بعد. کہا کیا شرط ہے؟ کہا اونو محمد کو ساتھ لے کے جاؤ، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا اور ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا. جب سیدہ کے لال میں مصیبت کی گھڑی پڑے، زینب خوشی خوشی دونوں بچوں کو لے کے مولا کے پاس آئیں اور آنے کے بعد کہا میرے ماں جائے مجھے اجازت مل گئی اور مجھے 2 بھی عطا کر دیے ہیں کہ جب تم پہ کوئی مصیبت پڑے گی، ایک کو میں علی اکبر پہ قربان کر دوں گی، ایک کو میں علی اصغر پہ قربان کر دوں گی. زینب دونوں بچوں کو لے کے کربلا آ گئی. 7 تاریخ سے پانی ختم ہو گیا اور شب عاشور ہر آدمی تیاری کر رہا ہے. صبح جنگ ہوگی، ہر بیوی اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے. لیلا بیٹھی ہوئی علی اکبر سے کہہ رہی ہے بیٹا سب سے پہلے تمہیں قربانی دینی ہے، کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حسین کا بیٹھا رہا اور مارے گئے. جناب زینب بچوں کو سمجھا رہی ہیں کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تمہیں پہلے قربانی دینی ہے. جناب رباب جھولا ہلا رہی ہے، اے بیٹا جب دشمن کی طرف سے تیر آئے تو بڑھ کے اپنے گلے پہ لے لینا. جناب فرما اپنے بچے سے کہہ رہی ہیں تم حسن اپنے باپ کی نشانی ہو، اگر آج حسن ہوتے تو تمہاری کوئی ضرورت نہیں تھی، سب سے پہلے چچا پہ تم جان قربان کر دینا. عزادارو سورج صبح کا طلوع ہوا، پھر سارے ساتھ میں پہلا تیر پھینکا. انشاءاللہ مجلس کے اندر رویا کیجیے، گریا کیا کیجیے اور ایسے رویا کیجیے جیسے تمہارا جوان مر گیا. اگر رونا نہ آیا کرے تو رونے کی شکل بنا دیا کیجیے. سیدہ ایک ایک چہرے کو دیکھتی ہے. عزادارو جب چند عزادار ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور گریا کرتے ہیں، آوازیں بلند ہوتی ہے تو ایک 4 سال کی یتیمہ اپنی پھوپھی سکی زینب سے پوچھتی ہے اے پھوپھی اماں یہ بتائیے یہ کون لوگ ہیں جو بلک بلک کر رو رہے ہیں؟ جناب زینب پلٹ کے کہتی ہے اے بیٹا یہ تیرے بابا کے ماتمدار ہیں. ایک مرتبہ سکینہ پلٹ کے کہتی ہے کاش یہ کربلا میں ہوتے، میرا بابا پیاسا نہ مارا جاتا، میرا بھیا اسد نہ مارا جاتا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. جناب والا 10 محرم کا سورج طلوع ہو چکا ہے. تمام انصار قربانیاں دیتے چلے جا رہے ہیں، چاہنے والے قربانیاں دے رہے ہیں. جناب زینب بار بار بچوں سے کہتی ہیں اے بچوں جاؤ اور جا کے ماموں سے اجازت دے دو. بچے بار بار آتے ہیں، ماموں اجازت دینے سے منع کر دیتے ہیں کہ تم اندر خیمے میں واپس لوٹ جاؤ. ایک مرتبہ بچے سر جھکا کے سامنے ماں کے کھڑے ہو گئے. ماں نے عجیب و غریب جملہ کہا کیا تم لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ سیدہ کا لال مارا جائے؟ تم میدان میں اس وقت جاؤ گے. بس یہ سننا تھا. بچوں کی چیخ نکل گئی. اماں آپ نے کیا کہہ دیا؟ ہم بار بار جاتے ہیں، ماموں ہمیں اجازت نہیں دیتے، آپ اجازت دلا دیجئے. جناب زینب نے آواز دی اماں فضہ میرے قریب آؤ. جناب فضہ دوڑی ہوئی آئی. کہا کہ شہزادی کیا حکم ہے؟ کہا کہ ذرا میرے ماجائے کو آواز تو دو. ایک مرتبہ جناب زینب نے جیسے یہ کہا فضہ تیرے خیمے پہ آ کے آواز دیتی ہے اے آقا حسین تمہیں شہزادی بلا رہی ہیں. امام حسین سمجھ گئے کہ زینب کس لیے بلا رہی ہے. امام حسین نے سننے کے بعد اس بات کو ٹالنے کی کوشش کی، بس تھوڑی سی جب دیر ہو گئی ایک مرتبہ پھر فضہ سے کہا اے فضہ میرے عباس کو آواز دے.
میرے عباس کو بلاؤ. جناب عباس دوڑے ہوئے آئے. کہا شہزادی کیا حکم ہے؟ کہا جاؤ جا کے ماجائے سے میرے کہہ دو اگر تم خیمے میں نہیں آئے تو زینب باہر نکل آئے گی. میرے ماجائے جلدی خیمے میں آ جاؤ ورنہ میں سر پہ چادر ڈال کے خیمے سے باہر نکلا. جیسے حسین نے یہ جملہ سنا فوراً پلٹ کے کہا اے زینب میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ آنا. تمہاری ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہے. بس امام حسین آئے اور آنے کے بعد کہا شہزادی میری ماجائی بہن زینب کیا بات ہے؟ کہا کہ تم میرے بچوں کو اجازت کیوں نہیں دیتے؟ ان کو مرنے کی اجازت دے دو. بس ایک مرتبہ زینب کا چہرہ دیکھا. ارے یہ ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ موت کے لائق نہیں ہے. کہا کہ میں جعفر سے عبداللہ سے اجازت لے کر آئی ہوں تم انہیں اجازت دے دو. جناب عباس سے کہا ان بچوں کو آمادہ کرو. جناب عباس نے بچوں کو لباس جنگ پہنایا اور چھوٹی چھوٹی تلواریں لگائیں. کہا عباس انہیں رخصت کرو اور بتاتے رہنا کہ کدھر کدھر حملہ کرنا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے دونوں بچے میدان میں پہنچے. ایک مرتبہ کہا بچوں آگے بڑھو دائیں طرف حملہ کرو بائیں طرف حملہ کرو. کچھ دیر کے بعد بچے فرات کے کنارے پہنچ گئے. جناب عباس نے فضا سے کہا اماں فضا شہزادی کو بتا دو. بچے فرات کے کنارے پہنچ گئے. بچے سے زینب کو پتا لگا فوراً پلٹ کے کہا عباس بچوں سے کہہ دو لوٹ آئے رب آپ کا وصل پیاسا ہے. ہائے ہائے قسم خدا کی کس طریقے سے پڑھوں بھائی میں اس سے زیادہ پھر سخت مسائل نہیں پڑھ سکتا. کہا کہ رب آپ کا لالا سر پیاسا ہے شکینہ پیاسی ہے. کہا کہ بچوں فرات کے کنارے سے واپس آ جاؤ پانی کو ہاتھ میں لگانا. بچے واپس آ گئے. پھر عباس نے سہارا دیا دشمنوں پہ حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھو. بچے آگے بڑھے. پل پار کرنے کے بعد فوج یزید کی خیموں کے قریب پہنچ گئے. تنابیں کاٹنے لگے. جناب عباس نے فضا سے کہا اے اماں فضا شہزادی کو بتا دو بچے خیام یزید کے قریب تنابیں کاٹ رہے. ایک مرتبہ حسین نے پلٹ کے کہا اے عباس بچوں سے کہہ دو واپس آ جائیں. میں نہیں چاہتا فوج یزید کی ناموس کی بے حرمتی ہو. میں کہوں گا آقا عصر کے وقت آ جائیے گا آپ کے خیموں میں آگ لگ رہی ہوگی بیویوں کی چادریں چھن رہی ہوں گی. بچے واپس لوٹے. کچھ دیر کے بعد ایک بچہ داہنی طرف ایک بائیں طرف فوج لشکریہ میں گر گیا. کالے بادلوں میں بچے گر گئے. کچھ دیر کے بعد میدان سے آواز آئی اے مامو سلام آخر. حسین دوڑے زینب خیمے میں سجادے پہ گر گئی. اے پالنے والے بس مجلس ختم ہو گئی. معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. سجدے میں سر رکھ دیا. امام حسین عباس کو لے کے چلے. دونوں بچوں کے جنازے اٹھائے لے کے آئے خیمہ زینب میں لا کے رکھ دیے. جناب زکروا سے جناب لیلا سے ان بیویوں سے کہا جاؤ جا کے زینب کو اطلاع دے دو تمہارے بچے آ گئے. جناب زینب آئیں. بس آخری جملے. جناب زینب آئیں. آنے کے بعد ایک کو دائیں طرف لٹایا ایک کو بائیں طرف لٹایا. بیچ میں سجدے میں سر رکھ دیا. اے پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے ہماری قربانی کو قبول کیا.